بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا کرتے ہیں لیکچر نمبر 41۔ لیکچر نمبر 41 میں آج ہم لوگوں نے سوشل چینجز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے نا، یہ بھی آپ لوگوں کا PPTs میں اور ہینڈ آؤٹ میں سیم ہی ہے، آپ لوگوں نے جسٹ PPTs ہی کرے، بس آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لینتھی ہیں یہ PPTs بہت، تو اس لیے آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹ میں نہیں کرواؤں گی، یہی ہم لوگ جسٹ PPT سے ہی ہم لوگ اپنا لیکچر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نیا لیکچر آتا ہے تو آپ لوگوں کی طرف نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سوشل چینج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں کسی بھی قسم کی جو بھی تبدیلی ہوتی ہے نا، وہ سوشل چینج ہوتا ہے۔ اب سوشل چینجز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مائکرو چینج اور دوسرا ہوتا ہے میکرو چینج۔ سوشل چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بیہیویئر میں، کلچر میں، ویلیوز میں اور نارمز میں جو بھی چینجز آتے ہیں اس کو ہم لوگ سوشل چینج بولتے ہیں۔ اس میں سوشیولوجی کے کنسیپٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اسٹرکچر میں اور سوسائٹی کے فنکشنز میں جتنے بھی چینجز آتے ہیں، جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں، ان سب کو ہم لوگ سوشل چینج کہتے ہیں۔ میکرو چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بڑے لیول پہ چینج آتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا چینج آتا ہے کہ آپ لوگوں کی پوری سوسائٹی یا مختلف قسم کی سوسائٹیز اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگ میکرو چینج بولتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میکرو چینج آتا ہے، جیسے ٹیکنالوجی میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی، یا معاشی طور پہ کوئی تبدیلی آ گئی، یا ڈیموگرافک چینجز ہیں اگر کوئی، ٹھیک ہے، اور یا پھر کوئی آپ کے ماحول میں کوئی تبدیلیاں آ گئیں، یا آپ لوگوں کی جو سیاست ہے اس میں کوئی تبدیلیاں آئیں، اس بہت بڑے پیمانے پہ پھر لوگوں کو، سوسائٹی کو یہ ساری چینجز افیکٹ کرتی ہیں، اس لیے ہم لوگ اس کو میکرو چینج بولتے ہیں۔ پاکستان کی اگر ہم لوگ اگزامپل لیں، جیسے پاکستان کی اب ایک اکانومی ہے، پہلے صرف ایگریکلچر بیس اکانومی ہوتی تھی، ہم لوگ سارے صرف جو ہے نا ہماری پوری کی پوری معیشت وہ کھیتی باڑی پہ ہی منحصر ہوتی تھی، لیکن اب ہماری جو ملک ہے وہ سروسز اور انڈسٹری کی طرف زیادہ جا رہا ہے۔ اب یہ جو چینج ہے نا، یہ ایک میکرو چینج ہے، اور یہ ہوا کس وجہ سے؟ ایک تو یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہوا ہے، پوری دنیا آپس میں جیسے جڑ رہی ہے، پوری دنیا کے لیول پہ ایک تو یہ چینجز آئے ہیں، دوسرا کہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایگریکلچر سے سروسز اور انڈسٹری کی طرف اب شفٹ کر چکے ہیں۔ کارل مارکس نے ایک کنفلکٹ تھیوری بھی وہ یوز کرتے ہیں، ان کی ہم لوگ تھیوری کو یوز کر سکتے ہیں شفٹ کو انالائز کرنے کے لیے۔ مارکس یہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے اندر جتنا بھی چینج آتا ہے وہ کلاس اسٹرگل کی وجہ سے آتا ہے، یعنی کہ جو مختلف کلاسز کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو سوسائٹی میں چینج آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم لوگ سروس یا انڈسٹریل اکانومی کی طرف ہم لوگ شفٹ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم لوگ پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں، اب جیسے جیسے انڈسٹریز وغیرہ تو یہاں پہ ڈیولپ ہوئیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کی پاور بھی گرو کرنا شروع ہو گئی، جو امیر تھے وہ بھی امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک نئی کیپٹلسٹ کلاسز بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو مختلف اسٹرگلس کی وجہ سے، ایک تو اسٹرگلس بھی لوکل، اس وجہ سے بھی چینجز آتی ہیں، اور ویسے جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی چینجز آتی ہیں۔ ایک اور جو تھیوریٹیکل پرسپیکٹو ہے، درخیمز کی جو تھیوری ہے، وہ سوشل ایولیوشن کا ایک کنسیپٹ یوز کرتے ہیں۔ آگے ہم لوگ چل کے اس کو بڑی ڈیٹیل میں ان سارے پرسپیکٹوز کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ درخیم کی جو تھیوری ہے سوشل ایولیوشن کے بارے میں، وہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ مکینیکل سوسائٹی سے کمپلیکس آرگینک سوسائٹی کی طرف موو کرتی ہے۔ مکینیکل سوسائٹیز وہ ہوتی ہیں جو کہ ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی، آرگینک زیادہ تر سوسائٹیز وہ ہوتی ہیں جو کہ زیادہ تر آپس میں جو ہے نا زیادہ تر وہ مشینوں کے تھرو کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سمپل سوسائٹیز ہوتی تھی، اب کمپلیکس ہوتی ہیں۔ تو درخیمز کی یہی تھیوری، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سوشل چینج آتا ہے نا، وہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف، مکینیکل سے آرگینک کی طرف جاتا ہے۔ پاکستان کی جیسی اکانومی ہے، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ڈویژن آف لیبر زیادہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایک کمپنی کی اگر ہم لوگ ایگزامپل لیں نا، یہ CEO ہے، یہ مینیجر ہے، یہ ٹاپ مینیجر ہے، یہ مڈل مینیجر ہے، یہ امپلائز ہیں، یہ پیئر، مطلب کتنی زیادہ ڈویژن ہوتی ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو ڈویژن ہے نا، یہ ہمیں آرگینک سوسائٹیز میں زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ انڈسٹریل سوسائٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کی وجہ سے آتی ہیں چینجز آتی ہیں، میکرو چینج آتی ہے، کچھ انوائرمنٹل چینجز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارا ماحول چینج ہو جاتا ہے، آب و ہوا کے چینج ہونے کی وجہ سے بھی ایک ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر چینجز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بات کریں، اب ہماری آب و ہوا جیسے جیسے چینج ہوتی چلی جا رہی ہے نا، تو جو ایگریکلچرل سوسائٹیز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، ایگریکلچر سوسائٹیز کے اوپر۔ جیسے اب ٹیمپریچر آپ کو پتہ ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ہماری جو فصلیں ہیں ایک طرف ان کو نقصان بھی ہوتا ہے، یا دوسری طرف اگر ہم لوگ دیکھیں تو مختلف قسم کے انوینشنز کر کے ایگریکلچر سیکٹر میں اتنی زیادہ چینجز کی گئی ہیں کہ اب سردیوں والی جو سبزیاں ہیں وہ گرمیوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور گرمیوں والی سردیوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ ایک چینج آیا، یہ میکرو چینج آیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں
کہیں سیلاب وغیرہ آ جانا، یہ بھی ایک انوائرمنٹل چینج ہے نا، کہیں سیلاب وغیرہ آ جانا یا کہیں بھی بہت زیادہ گرمی وغیرہ ہونا. اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ زیادہ تر سیلاب ان علاقوں میں آتا ہے جو کہ غریب علاقے ہوتے ہیں، جہاں پہ جو دیہاتوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، وہاں سے پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ شہروں کی طرف موو آن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب وہ شہروں کی طرف جاتے ہیں تو ٹوٹل اوور آل ہماری لوکیشن کی بیس پہ، ڈیموگرافکس کی بیس پہ اور سوشل اسٹرکچر کی بیس پہ بہت زیادہ چینجز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ویبر بھی ایک تھیوری دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں تھیوری آف راشنلائزیشن. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھیوری آف راشنلائزیشن کو بھی اس ہم لوگ سچویشن میں اپلائی کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹیز ہیں یہ زیادہ تر چلتی ہیں راشنل لیگل نارمز اور بیوروکریسی کے تحت. یعنی کہ ہمارا جو ایک بیوروکریسی جو ہے، ایک تو وہ سوسائٹیز کو چلاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ راشنل لیگل نارمز کا کیا مطلب ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسی نارمز ہوتی ہیں جو کہ قانونی سمجھی جاتی ہیں، زیادہ فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی ہماری سوسائٹیز چلتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے، جہاں پہ گورنمنٹ کو جو فائدہ لگ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو چینج کروانے سے اس کو فائدہ لگ رہا ہوتا ہے، یا اپنی پوری سوسائٹی کے اندر زیادہ فائدہ مند چیز حاصل کرنے کے لیے بھی ہم لوگ چینجز کرواتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر. فار ایگزامپل اب ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے موٹر وے بنانی ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر اس جگہ پہ موجود ہیں کہ پورے موٹر وے کے روٹ کے اندر آئیں گے، تو ہم لوگ فورسفلی ان لوگوں کو مائگریٹ کروا دیں گے کہ وہ کہیں اور چلے جائیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو مختلف قسم کی ہاؤسنگ اسکیمس بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہیں. لوگ اب زیادہ شہروں کی طرف اس وجہ سے بھی موو کرتے ہیں کہ ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے شہروں میں. گورنمنٹ، ہاؤسنگ سسٹمز، بیوروکریٹک آرگنائزیشنز، ان سب کے ساتھ ملنا ملانا، وہاں پہ جاب حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھ کے ہی چینج لاتے ہیں. تو ویبر کی یہ تھیوری آف راشنلائزیشن. اچھا، ایک اور چیز جو ہوتا ہے نا کہ سوشل چینج جو میکرو لیول پہ، جو بڑے پیمانے پہ چینج ہوتا ہے، اس سے ہم لوگ ایک طرف تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوگا، اکنامکس کی وجہ سے ہوگا، یا ڈیموگرافک فیکٹرز کی وجہ سے ہوگا، یا پولیٹیکل فیکٹرز کی وجہ سے ہوگا، یا کوئی ماحولیاتی کوئی فیکٹرز کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے میکرو چینج آ رہا ہے. لیکن میکرو چینج کے اندر سے ہمارے سوسائٹی کے اسٹرکچر میں بھی بہت زیادہ چینجز آتے ہیں، اور نارمس میں بھی بہت زیادہ چینجز آتے ہیں. یہ والے جو چینجز ہوتے ہیں یہ ملٹی فیسٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح کے وہ چینج نہیں ہوتے، مختلف قسم کے یہ چینج ہوتے ہیں، بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں، اور ان کو انالائز کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کی سوشولوجیکل تھیوریز کو یوز کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہماری سوسائٹی ایولیوشن کرتی ہے اس میں کس قسم کی کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے. یہاں پہ اب ہم تھوڑا سا مائکرو چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں. سوشل چینج جو مائکرو لیول پہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے پیمانے پہ، یعنی کہ پوری سوسائٹی کی ہم لوگ بات نہیں کرتے، انڈیویجول لیول کی بات کرتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ بیہیویئرز میں، انٹروڈکشنز میں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں، ہمارے ایکسپیرینسز میں جتنے بھی چینجز آتے ہیں ان کو ہم لوگ مائکرو لیول چینجز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ ایسے چینجز صرف کسی ایک انڈیویجول کو یا کسی ایک فیملی کو ہی انفلوئنس کرتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت بڑی سوسائٹی لیول پہ بھی جو شفٹس آتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں نا، ان میں بھی ان کا مائکرو لیول کے چینجز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس میں اس کے اوپر جو زیادہ تر فوکس ہے نا، وہ جو انٹریکشنسٹ تھیوریز ہیں وہ زیادہ تر اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ والے جو چینجز ہوتے ہیں نا، یہ کسی انسان کے اپنے پرسنل ڈیسیجنس کی وجہ سے آتے ہیں، یا انسان کی کسی کے ساتھ وہ کوئی سوشل انٹریکشن اس نے کیا، میل ملاپ کی، اس نے کسی کے ساتھ وہ ملا جلا، اس نے بات چیت کی، اگلے بندے نے کوئی ایسی بات کر دی کہ وہ اپنی سوچ میں، اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی آ گئی، یا انسان کے ایٹیٹیوڈز میں، اس کی ویلیوز میں اگر کوئی چینجز آ گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی فیملی میں چینج آ گیا، یا دوستوں کا کوئی چھوٹا سا گروپ تھا اس کے اندر کوئی چینج آ گیا، تو اس کو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو مائکرو لیول چینجز بولتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہاں پہ زیادہ تر زور دیا جاتا تھا ایجوکیشن کے اوپر، اسپیشلی پاکستان کے اندر جو دیہاتی جو بھی کمیونٹیز ہیں وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر زور دیا جاتا تھا. اب دیکھا جائے تو ایک بڑے پیمانے پہ یہ چیز نہیں کروائے گی، صرف دیہاتوں میں، اور وہ بھی صرف لڑکیوں کے لیے یہ چیز کروائے گی. تو یہ ایک مائکرو سوشل چینج ہے. لیکن اس مائنر سے جو چینج کا حالانکہ یہ ہے کہ یہ چینج آیا صرف انڈیویجول فیملیز میں ہے، لیکن کلیکٹیولی اگر ہم لوگ دیکھیں تو پوری پاکستانی معاشرے کے اوپر اس کا چینج آ رہا ہے. جنڈر نارمس تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ویسٹ کی آئیڈیالوجی اب ہمیں زیادہ اپنے پاکستان میں نظر آنے لگ گئی ہے. جو سمبولک انٹریکشنزم ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک تھیوریٹیکل ایک فریم ورک ہے، ہمیں تھیوریز کے تھرو وہ سمجھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ ایسے جو بھی چینجز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں انہی کا جو فریم ورک ہے اس کو یوز کرتے ہوئے. سمبولک انٹریکشنزم یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے میننگس کے بیس پہ ہی وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے،
اب وہ اس کو جو چیز زیادہ میننگ فل لگے گی نا وہ وہی کام کرے گا. فار ایگزامپل دو دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نون لیگ ہے ایک تحریک انصاف ہے, اب وہ دونوں کے درمیان کوئی بحث چل رہی ہے, آپس میں وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اب ایک دوست نے اپنی پارٹی کو دوسرے کے سامنے ٹھیک ثابت کر دیا, دوسرے نے بھی اسی کی پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ ایک انڈیویجول چینج ہے, اور یہ کس وجہ سے آیا ہے کہ اس کو وہ چیز اس کو میننگس کی بیس پہ یہ چینج آیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے چینجز ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ سوشلی کسی دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ اپنی سوچ کو ماڈیفائی کرتے ہیں, تب یہ والے چینجز آتے ہیں. ایک اور ایگزامپل جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, ہماری جو پاکستان کی جو یوتھ ہے سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے. اب یہاں پہ ایک طرف تو دیکھا جائے تو ایک انسان کے بیہیویئر میں چھوٹے چھوٹے سے چینجز آئے ہیں, لیکن اگر ہم لوگ اس کو اوور آل پورے لیول پہ ہم لوگ دیکھیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں. لوگ جو ہمارے نوجوان ہیں مختلف طریقے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, مختلف قسم کی آئیڈینٹیز بنا لیتے ہیں, تو کچھ سوشل ایشوز بھی تو کریٹ ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بات کریں اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, دو انڈیویجول آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, ایک بندہ مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے, حالانکہ وہ چھوٹے پیمانے پہ انٹریکٹ کر رہا ہے, لیکن اس کی وجہ سے انٹریکشن کی وجہ سے جتنی بھی فار ایگزامپل سائبر کرائمس کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں, تو یہ ایک سوشل ایشو ہے. سائبر کرائم از اے سوشل ایشو. گورنمنٹ ایک اور وہ یوز کرتے ہیں ڈراماٹرجیکل انالیسس, وہ یوز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل لائف کو نا آپ ایک تھیٹر کی طرح دیکھتے ہیں, جہاں پہ مختلف انسان مختلف قسم کے کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنی سوسائٹی میں اسی ایک چیز کو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا استعمال جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے, انسان کیا کرتے ہیں, مختلف قسم کے لوگ سوشل میڈیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں نا اپنی آئیڈینٹیز کو بالکل ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ویسے ہی خود کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے ایک طرف تو دیکھا جائے تو انڈیویجول بیہیویئر انفلوئنس ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں چینجز تو آئیں گے. اس کے بعد دوسری طرف ایک اور یہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر ہم لوگ دیکھیں پاکستان میں جو شہری علاقے یا تھوڑے زیادہ جو ڈیولپڈ ایریاز ہوتے ہیں نا پاکستان کے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو بزنسز ہوتے ہیں جو کہ عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ چھوٹے چھوٹے بزنسز عورتیں چلا رہی, وہ ایک مائکرو چینج ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ بزنسز بڑے ہوتے جانے, دیٹ از اے مائکرو چینج. لیکن حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ جب بزنس کریٹ ہوا تھا کسی ایک انڈیویجول نے یا کسی ایک فیملی نے ہی ڈیسیجن لیا تھا یہ والا بزنس کریٹ کرنے کے لیے, لیکن کلیکٹیولی اگر ہم لوگ دیکھیں تو پوری سوسائٹی میں اس کی وجہ سے چینجز آئے ہیں. اکنامک اور جینڈر رول ٹرانسفارمیشنز ہوئی ہیں, ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم لوگ دیکھیں تو عورت کا پہلے یہ رول نہیں ہوتا تھا کہ وہ کماتی تھی بزنس کرتی تھی, لیکن اب وہ کر رہی ہے, تو سوسائٹی کے اندر ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں. یہ جو ایگزامپل ہوتے ہیں یہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ مائکرو لیول پہ جتنے بھی سوشل چینجز ہوتے ہیں, حالانکہ وہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ ہماری پوری کی پوری سوسائٹی کو چینج کر کے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے چینجز آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور بڑے بڑے سوشل چینجز ہماری سوسائٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب یہاں پہ سوشیولوجیکل اپروچز مختلف قسم کی لگائی گئی ہیں سوشل چینج کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے ایک اپروچ ہے سائیکلیکل اپروچ. سائیکلیکل اپروچز جو ہیں سوشل چینج کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ سوسائٹیز کے اندر جتنی بھی گروتھ اور ڈکلائن ہوتا رہتا ہے نا, یہ ایک سائیکل میں چلتا ہے. ایک سوسائٹی ہے وہ گرو کرے گی, ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر زوال آئے گا, پھر دوبارہ سے گرو کرے گی, پھر وہ زوال آئے گا. یہ جو تھیوریز ہے ان کا یہ بلیف ہے کہ جو سوشل پروسیسز ہوتے ہیں یہ کوئی لینئر نہیں ہوتے یا پروگریسو نہیں, یعنی کہ لینئر کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لائن میں بس وہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ایک سیریز ہوتی ہے اسٹیجز کی, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پوری ان سیریز سے یعنی کہ سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3, سٹیج 4, پھر دوبارہ 0 پہ آ جائے گا, پھر وہ کسی اور پورے سائیکل میں چلے گا. تو اس طرح سے یہ سیریز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بار بار ان سٹیجز کے ساتھ ساتھ یہ سوسائٹیز چلتی رہتی ہیں. اب یہ جو سائیکلک اپروچز ہیں نا, اس میں مختلف قسم کی اپروچز دی ہیں. ایک فلاسفر اور سوشیولوجسٹ ہیں اگسٹ کامٹ, انہوں نے دیا تھا لا آف 3 اسٹیجز. یہ انہوں نے بڑی کلاسیکل سے انہوں نے ایگزامپل دی تھی سائیکلیکل تھیوری کی. کامٹ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ 3 فیزز سے گزرتی ہیں. ایک ہوتی ہے تھیولوجیکل فیز, ایک ہوتی ہے میٹا فزیکل فیز, اور تیسری ہوتی ہے پازیٹیو فیز. اب یہ جو فیز ہوتا ہے نا, یہ کیسے فیزز ہوتے ہیں کہ ان میں ہر فیز میں انسان کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. سوسائٹی میں نالج کے بارے میں ان کا نالج ڈفرینٹ ہوتا ہے تینوں فیزز میں. ایک فیز میں اور نالج ہوگا, دوسرے فیز میں اور ہوگا. سوشل آرڈر کے بارے میں بھی ان کی ڈفرینٹ جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں. اب ہم لوگ ان تینوں چیزوں کو سمجھتے ہیں. کامٹ کی تھیوری کو اگر ہم لوگ پاکستان میں اپلائی کریں تو ہم اس ایک پوری تھیولوجیکل سوسائٹی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے. پہلا جو فیز ہوتا ہے نا تھیولوجیکل سوسائٹی والا ہوتا ہے, پہلا فیز, یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں انسان صرف مذہب کو لے کے چلتا ہے, ہر چیز میں مذہب کو امپلیمنٹ کرتا ہے.
ٹھیک ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو وہ مذہب کے لحاظ سے ہی وہ اس کا حل تلاش کرے گا. دوسرا فیز آ جاتا ہے میٹا فزیکل فیز. میٹا فزیکل فیز وہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ہماری پاکستانی سوسائٹی نیشنلزم کی طرف, وہ ڈیموکریسی کی طرف جا رہی ہے نا, دیٹ از وہ کون سا فیز ہے, میٹا فزیکل فیز. تیسری جو آخری فیز ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے پازیٹیو اسٹیج. پازیٹیو اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ انسان سائنٹیفک تھنکنگ کی طرف جاتا ہے, ہر چیز سائنس کی بیس پہ وہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. ابن خلدون تھے, ایک اسلامک اسکالر تھے 14ویں صدی کے, انہوں نے ایک سائیکلیکل ماڈل دیا تھا سوسائٹل چینج کے بارے میں, اور وہ یہ کہتے تھے کہ سوسائٹی اسٹیجز سے گزرتی ہے, ڈیولپمنٹ, گروتھ, پھر اسٹیگنیشن, اس کے بعد ڈیکے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہی سوسائٹی ایک نئی سوسائٹی بن جاتی ہے. یہ جو سائیکلیکل پروسیس ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصابیہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اصابیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سوشل کوہیژن, یعنی کہ تمام لوگ آپس میں جب جڑے رہتے ہیں تبھی کوئی بھی سوسائٹی اچھی طریقے سے یہ والا سوشل چینج لے کے آ سکتی ہے. پاکستان کی اگر ہم لوگ ہسٹری کی بات کریں تو ہمارے ہاں کیا ہے, ہم نے سوشل کوہیژن بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے, اس کے بعد پھر لڑائیاں جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. ابن خلدون یہی چیز کہتے ہیں کہ سوشل کوہیژن کی وجہ سے یہ ہمیں جو ہے نا وہ چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں. جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس کے بعد تمام لوگ آپس میں بہت زیادہ ایک یونٹی بہت زیادہ ہوتی تھی. آخر کار آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری یونٹی ختم ہوتی گئی, پھر جھگڑے شروع ہو گئی. اب آپ لوگ یہ دیکھیں سیاستدان کس طرح سے ایک دوسرے کی ٹانگیں وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسٹارٹ ہو گئی. اب یہ جتنے بھی کنفلکٹس ہیں اس کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے آتے ہیں نا, جھگڑوں کے بعد دوبارہ سے سوشل کوہیژن بھی آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک سائیکلیکل نیچر میں چینج ہوتا ہے. جھگڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر کوہیژن بھی آ جاتا ہے, پھر کنفلکٹ ہوتا ہے, پھر کوہیژن آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے پیٹریم سوروکنس. پیٹریم سوروکنس کہتے ہیں, انہوں نے سائیکلیکل تھیوری دی تھی کلچرل چینج کے بارے میں, یعنی کہ جو ہمارا کلچر چینج ہوتا ہے نا اس میں بھی وہ بھی ایک سائیکلیکل وے میں چینج ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹیز ہمیشہ دو کلچر کی ایک ایکسٹریمز کے درمیان جھولتی رہتی ہیں. دو طرح کے کلچرز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سنسیٹ کلچر, ایک ہوتا ہے آئیڈیشنل کلچر. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیشنل کلچر وہ ہوتا ہے, انسان کا وہ کلچر ہوتا ہے کہ وہ روحانی زندگی کو زیادہ پیورٹائز کرتے ہیں, مذہب کو زیادہ پیورٹائز کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ وہ جاتے ہیں. اور دوسرا جو سنسیٹ کلچر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پیسہ کمانے کی طرف یا میٹیریلس اکٹھے کرنے کی طرف, میٹیریلزم سوچ ہو جاتی ہے, ان ساری چیزوں کی طرف انسان زیادہ جاتا ہے. تو دو طرح کے کلچرز, یہ ایک سائیکلیکل یہ تھیوری بتاتے ہیں کہ یہ دو کلچر ہمیشہ جتنی بھی سوسائٹیز ان دو کلچرز کے درمیان میں جھولتی رہتی ہیں. پاکستان کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہاں پہ ہم لوگ سوشل کلچرل ڈائنامکس کو اگر ہم لوگ آبزرو کریں تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ ٹو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. ہماری جو روایتی ویلیوز ہیں, ٹریڈیشنل ویلیوز, وہ زور دیتی ہیں اسپرچویلٹی کے اوپر, ٹھیک ہے, اور میٹیریلسٹک سوچ وہ ہے جو کہ آج کل ماڈرن ورلڈ کی جو سوچ ہے نا وہ میٹیریلسٹک سوچ ہے, گلوبلائزیشن. تو ادھر سے ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز ہماری آج کل کی ماڈرن ویلیوز کے ساتھ کلیش کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے سائیکلیکل اپروچز کے, یہ ہمیشہ کلیشز ہر سوسائٹی میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. سائیکلیکل جتنے بھی اپروچز ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہمیں ایک نالج فراہم کرتے ہیں کس طرح سے سوسائٹیز کے اندر چینجز وغیرہ آتے ہیں. لیکن ان ماڈلس کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے, تنقید بھی کی گئی ہے, کیونکہ یہ جو اپروچ لیتے ہیں نا یہ ایک ڈٹرمنسٹک اپروچ ہوتی ہے. ڈٹرمنسٹک اپروچ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ والی اپروچز یہ کہتے ہیں کہ بس سوسائٹی کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے, اس سے ہٹ کے ان کے اندر کچھ انکارپوریٹ نہیں ہوا کیا گیا. یعنی کہ سائیکلیکل اپروچز جتنی بھی ہم لوگوں نے پڑھی وہ یہی کہتی ہیں کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ اسی ایک سرٹن ایک مخصوص قسم کے انداز میں ہی چینجز لاتی رہتی ہیں. حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں نے پریڈکٹ بھی نہیں کیا ہوتا, وہ بھی ہماری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیتے ہیں. تو سائیکلیکل اپروچز اسی لیے ان پہ تھوڑا سا کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ انپریڈکٹیبل چیزوں کو بالکل انہوں نے اگنور کر دیا تھا. اب سب سے پہلے ہم لوگ فنکشنلزم پرسپیکٹو دیکھیں گے سوشل چینج کے بارے میں. فنکشنلزم پرسپیکٹو دیا تھا امال درخیم نے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹس آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب وہ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سولیڈیرٹی اور اسٹیبلٹی آتی ہے ہمارے ملک میں اندر. اس پرسپیکٹو کے مطابق سوشل چینج ایک نیچرل چیز ہے, ایک قدرتی سی چینج ہے, بس آتا ہی رہتا ہے. اور یہ بہت انپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے کیونکہ کسی کی وجہ سے ہماری سوسائٹی چینج ہوتی ہے اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ایکویلیبریم مینٹین رہتا ہے. فار ایگزامپل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب بنایا گیا تھا پاکستان کے اندر تو یہ ایک فنکشنل رسپانس تھا, کیونکہ یہ فنکشنلزم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے, ہمارے ہاں جتنی بھی سوشل انیکوالٹیز ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے. تو یہ والا جو پروگرام ہے اسی بات کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہماری جو سوشل اسٹیبلٹی آئے, تاکہ اور یہ ہم لوگ کا سوشل اسٹیبلٹی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم لوگ اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کو مالی طور پر ان کی امداد کریں. فنکشنلسٹ پرسپیکٹو کے مطابق اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ انیکوالٹی جیسے ایلیمنٹس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے اندر سوشل آرڈر بھی لا سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ہماری سوسائٹی میں کوئی جتنے بھی ہوتے ہیں نا کہ
برے فیکٹرز ہوتے ہیں یا جو ڈیٹریمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اس سے بھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں، تو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس اور اسٹیبلٹی مینٹین ہو سکتی ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ چینج ہی آیا نا، ایک نیا پروگرام لاگو کروایا گیا، سوسائٹی میں چینج لے کے آیا گیا. ایولیوشنری پرسپیکٹیوز بھی ہیں، ایک ایولیوشنری پرسپیکٹیوز بھی فنکشنلزم کی طرح ہی ہیں. سوشل چینج کے بارے میں جو بھی ایولیوشنری پرسپیکٹیوز ہیں یہ دیے تھے ہربرٹ اسپینسر نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں قدرتی طور پہ یہ سمپل فارم سے ایک کمپلیکس فارم کی طرف ایوالو کرتی ہیں. یہ جو ایویلیوشنز ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں کہ ہمارے ماحول کے اندر ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنی سوسائٹی میں کچھ اڈیپٹیشنز کرنی پڑتی ہیں، کچھ چینجز کرنی پڑتی ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایولیوشن آتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پاکستان کی اربنائزیشن کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اب دیہاتوں میں بھی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ شہروں میں کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایولیوشنری پرسپیکٹیو یہ کہتی ہے کہ پہلے کیونکہ دیہات ایک سمپل چیز تھی، لیکن اب ہم لوگ ان کو کمپلیکس شہروں میں کنورٹ کر رہے ہیں. کیوں کنورٹ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی دیہاتوں کے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ امپلائمنٹ کے لیے زیادہ تر شہروں کی طرف موو آن کرتے تھے. وہاں پہ اتنی امپلائمنٹ اور اچھے اسکولس کے لیے، اچھے کالجز کے لیے ان کو شہروں کی طرف موو کرنا پڑتا تھا. تو ہمارے ملک نے پھر یہی ضرورت محسوس کی کہ ہم بہتر ہے کہ دیہاتوں کو ہی ہم لوگ ڈیولپ کریں تاکہ لوگوں کو ادھر ادھر موو آن ہی نہ کرنا پڑے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ایک ایولیوشن کی اپنی سوسائٹی کے اندر، اور ہم لوگوں نے سمپل دیہاتوں کو کمپلیکس شہروں میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. پاکستان میں جو ڈیجیٹل ریولیوشن ہے یہ بھی ایک اور ایگزامپل ہے ایولیوشنری سوشل چینج کی، کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ ٹوٹل پوری دنیا کا انوائرمنٹ ایسے بن گیا تھا کہ ہر کوئی ڈیجیٹل چیزوں کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے پاکستان کو تھوڑا چینج کرنا پڑا تاکہ یہاں پہ ہم لوگ خود کو ڈیجیٹل دنیا کے مطابق لے کے چل سکیں. لوگوں کو زیادہ تر ایکسیس چاہیے تھی انٹرنیٹ کے لیے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی ان کو زیادہ تر ایکسیس چاہیے تھی. تو سوسائٹی نے پھر ہمارے پاکستان کی سوسائٹی نے کیا کیا کہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن کا ایک ایرا انہوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا. ہر چیز کو انہوں نے چینج کر دیا، بزنسز بھی آن لائن کر دیے، انٹرپرسنل ریلیشن شپس بھی اب زیادہ تر آن لائن ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں آئیں؟ کیونکہ ہمارا جو پورا جو انوائرمنٹ تھا وہ چینج ہو چکا تھا، ڈیجیٹل ہو چکا تھا. اس کی وجہ سے ہمیں اپنی سوسائٹی کو بھی چینج کرنا پڑا. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کی بات کریں تو یہ بھی آہستہ آہستہ چینج ہوئی ہے. ایگریکلچر سے زیادہ ڈائیورس چیزوں کی طرف، انڈسٹری کی طرف موو آن کر چکی ہے. تو یہ بھی ایک ایولیوشنری چیز ہے. اب یہ چینجز کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا کے اکنامک ٹرینڈس چینج ہو رہے تھے. پوری دنیا گلوبلائز اس کو انڈسٹریلائزیشن کو یہ اڈاپٹ کر رہی تھی. اگر ہم لوگ اڈاپٹ نہ کرتے تو ہم لوگ پیچھے رہ جاتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی پھر اپنے سوسائٹی کو چینج کرنا پڑا، ہمیں اس کو بھی انڈسٹریلائز کرنا پڑا. فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کو ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایگزامن کرنے کے لیے کہ ہمارے پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ڈفرینٹ جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اکنامک شفٹ کی طرف. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں، اب اکنامکلی ہمیں بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس زیادہ اسکل ہونے چاہیے. جیسے جیسے ماڈرن انڈسٹریز آتی چلی جا رہی ہیں تو ماڈرن انڈسٹریز کے بارے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس اسکلز ہونی چاہیے. گورنمنٹ مختلف قسم کی پالیسیز بنا رہی ہے تاکہ ہم لوگ انڈسٹریل گروتھ کر سکیں. اپنے ہاں انوویشنس کو انکریج کیا جاتا ہے جن کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمیشن کے دوران ہم اپنی سوسائٹی کو اسٹیبل رکھ سکیں، ہم اپنی جو جتنی بھی ہماری سوسائٹیز کو ہم لوگ ایوالو کر سکیں. فنکشنلزم اور ایولیوشنری تھیوریز کے اوپر بھی کرٹیسزم کی گئی ہے کیونکہ ہمیشہ جتنے بھی سوشل چینجز ہوتے ہیں نا اس میں کہیں نہ کہیں کنفلکٹ کا اور پاور کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. لیکن فنکشنلزم نے کنفلکٹ اور پاور کو بالکل اگنور کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ یہی کہتے تھے کہ ہمیشہ جتنے بھی چینجز ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چینجز نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی ایک اچھی انسائٹس دی تھیں یہ چیز سمجھنے میں کہ سوسائٹیز کیسے ایوالو ہوتی ہیں، کیسے چینج ہوتی ہیں. اس کے بعد کنفلکٹ پرسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں. کنفلکٹ پرسپیکٹیو یہ دیکھتے ہیں جتنے بھی سوشل چینجز ہوتے ہیں نا یہ سوشل کنفلکٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر، بلیفس کے بارے میں اور ویلیوز کے بارے میں وہ ان کا نا وہ اس کے اوپر ایگری نہیں کر رہے ہوتے، ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے موومنٹس چلا دیتے ہیں فار ایگزامپل. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سوشل چینج آ جاتا ہے. یہ جو ویو ہے یہ زیادہ تر کارل مارکس کی تھیوری سے لیا گیا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ سوشل چینج کیوں آتا ہے کہ مختلف قسم کی کلاسز اسٹرگل کر رہی تھی، اس کی وجہ سے سوشل چینج آتا ہے. جیسے لوگ اب دیہاتوں سے شہروں کی طرف جو مائگریٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اس کو بھی کنفلکٹ پرسپیکٹیو کی اگر ہم لوگ نظر سے دیکھیں تو وہ کیوں مائگریٹ کرتے ہیں. یہ والا چینج جو ہے اربنائزیشن والا یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ دیہاتوں میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا ان کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں شہروں کی طرف موو کرتے ہیں. شہروں کی طرف جب موو کرتے ہیں تو وہاں پہ ریسورسز کے اوپر ان کا ایک کنفلکٹ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بہت تیزی سے اربنائزیشن بھی ہو رہی ہے. یہ بھی ہمیں ایک سوشل چینج دیکھنے کو ملتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ انیکوالٹیز تھیں. تو کنفلکٹ یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کنفلکٹ پرسپیکٹیو، یہ کہتے ہیں کہ انیکوالٹیز کی وجہ سے ہی سوشل چینج ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی انیکوالٹی، تو ان کو شہروں کی طرف موو کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کنفلکٹ پرسپیکٹیو اس بات پہ بھی زور دیتے ہیں کہ سوشل چینج زیادہ تر اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ آپس میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور نیگوشیشن، یعنی کہ جب لوگ آپس میں
ایک ہوتا ہے نا کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بھی سوشل چینج آتے ہیں. چینجز ایسا نہیں ہوتا کہ خوشی سے کوئی بھی قبول کر لیتا ہے, بلکہ یہ جو چینجز ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ مفاد اور ظلم کے درمیان ایک کلیش کا نام ہوتا ہے. کنفلکٹ پرسپیکٹو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سوشل چینج ہوتا ہے نا ہمارے ہاں یہ زیادہ تر ایبرپٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اچانک سے آتا ہے, اور ریولیوشنری ہوتا ہے یعنی کہ اس میں لوگ خود ریولیوشنز وغیرہ کر کے تو یہ والا چینج لے کے آتے ہیں, گریجول یا ایولیوشنری نہیں ہوتا. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جتنی بھی کنفلکٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں نا ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مفاد کے لیے بس چینجز لے کے آنے ہیں. پاکستان میں 2007 میں جو لائرز موومنٹ چلائی گئی تھی چیف جسٹس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے, اس سے پورے ملک کے اندر کیا ہوا تھا کہ ایک پولیٹیکل بیس میں ہمیں ایک چینج دیکھنے کو ملا تھا. اب یہ چینج کیسے آیا یہ چینج, کیونکہ کنفلکٹ کی وجہ سے آیا, ٹھیک ہے. پورا سیاسی جتنا بھی نظام تھا وہ سارے کا سارا چینج ہو کے رہ گیا تھا, اور یہ ہمیں ایک ایبرپٹ چینج دیکھنے یعنی کہ ایک دم سے یہ والا چینج آیا تھا. کنفلکٹ پرسپیکٹو کی جتنے بھی یہ جو تھیورسٹ ہیں اس میں ایک اور تھیورسٹ انوالو ہیں, رالف ڈیرنڈورف. اچھا, یہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہوتی ہے نا ہر سوسائٹی کے اندر کہیں نہ کہیں کنفلکٹ پایا جاتا ہے, اور اس وجہ سے پھر چینجز آتے ہیں. کنفلکٹ بہت ہی ضروری ہوتا ہے سوشل ریلیشن شپس میں بھی اور چینجز کے اندر بھی. کنفلکٹس اگر ہم لوگ دیکھیں کراچی میں کلچر کی وجہ سے, مختلف کلچر ہونے کی وجہ سے, مختلف اکنامک اور پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ایتھنک گروپس کے درمیان ایک کنفلکٹ پایا جاتا تھا, اور اس کی وجہ سے پھر مختلف قسم کی پالیسیز بنائی گئی ہیں, سٹی ڈائنامکس بنائے گئے ہیں, یعنی کہ تھوڑے جو ہے نا وہ علاقوں کو محدود کر دیا کہ یہ گروپس ادھر رہیں گے, یہ گروپس ادھر رہیں گے. ڈیموگرافک طور پہ کمپوزیشن میں بھی بڑے چینجز وغیرہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کنفلکٹ پرسپیکٹو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو چینجز آتے ہیں کبھی کبھار تو یہ نیگیٹو ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کنفلکٹ کی وجہ سے پازیٹیو چینجز بھی آ جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ والے چینجز اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ انیکوالٹی ہوتی ہے, تو ان چینجز آنے کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایک جسٹس آ جاتا ہے, ایکویلٹی آ جاتی ہے, اور ایکویٹیبل سوسائٹیز بن جاتی ہیں. پاکستان میں 1970 میں زمینی اصلاحات بنائی گئی تھی, حالانکہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تنازع چل رہا تھا, اور یہ بھی وجہ اس کے پیچھے مین یہی تھی کہ کسی کنفلکٹ کی وجہ سے یہ والی لینڈ ریفارمز بنائی گئی تھیں. اس سے ہوا کیا تھا کہ معاشی طور پہ انیکوالٹیز کم ہو گئی تھیں, زیادہ توجہ دی گئی تھی لینڈ آنرشپ کے اوپر, کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ زمینوں کو اپنے ہاتھ میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر تھوڑی توجہ دی گئی تھی, اور اس سے پھر کیا آیا تھا کہ ہمیں سوشل چینج دیکھنے کو ملتا ہے. کنفلکٹ پرسپیکٹو زیادہ تر اس چیز کے اوپر بھی زور دیتے ہیں کہ جو سوشل چینج ہوتا ہے نا یہ کنٹینیوبل ہوتا ہے, یعنی کہ سوسائٹی کے اندر یہ چینجز ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. سوسائٹیز ہمیشہ ری ایڈجسٹمنٹ کرتی رہتی ہیں, آپس میں نیگوشیشن یعنی کہ بات چیت کرتی رہتی ہیں, اور اس سے کنٹینیوسلی ہماری سوسائٹیز چینج ہوتی ہی رہتی ہیں. جیسے اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ آپس میں نیگوشیشن کرتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ شفٹس آتے ہی رہتے ہیں, اور اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد آج کل جو موجودہ پرسپیکٹو ہے نا سوشل چینج کا, اس کو ہم لوگ دیتے ہیں. موجودہ جو پرسپیکٹو سوشل چینج کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چینج کی جو نیچر ہے آج کل کی پوری گلوبلائز دنیا میں یہ بہت ہی کمپلیکس نیچر ہے اس کی. اس میں ملٹائی فیسیٹی میں آپ لوگوں کو اس میں مختلف پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو ملٹیپل فیکٹر سمجھنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پوری جو آج کل کی جو دنیا ہے اس میں جتنے بھی سوشل چینج یہ ٹیکنالوجی کے ایڈوانس ہونے کی وجہ سے آ رہے ہیں, کلچر بھی چینج ہو رہے ہیں, انوائرمنٹ بھی ہمارے چینج ہو رہے ہیں, تو ان ساری چینجز کی وجہ سے اوور آل سوشل چینجز آ رہے ہیں. جیسے پاکستان میں ہم لوگوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بات کی تھی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے, اسی طرح سے لوگوں کے آپس میں میل جول کے جو طریقے تھے وہ بھی چینج ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو بزنسز ہوتے ہیں وہ ڈیجیٹل بزنسز بن گئے ہیں. ایون کہ جو پالیٹکس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پہلے صرف نیوز پیپر میں ہی کیمپینس چلائی جاتی تھیں, اب سوشل میڈیا پہ کیمپینس چلائی جاتی ہیں. تو مین ہاتھ جو ہے نا کنٹمپریری پرسپیکٹو آج کا یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی, انوائرمنٹل چینج یا کلچر کے چینج ہونے کی وجہ سے ہی یہ سارے سوشل چینجز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کنٹمپریری سوشیولوجسٹ کہتے ہیں سسٹمز اپروچ کے بارے میں بات کرتے ہیں. سسٹمز اپروچ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی پوری ایک سسٹم کی طرح ہوتی ہے. سسٹم وہ چیز ہوتی ہے جس میں مختلف پارٹس آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ پورے سسٹم کے ایک اسپیکٹ کے اندر جب کوئی چینج آتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں دوسرے اسپیکٹس کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. جیسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک, اس کی وجہ سے مختلف قسم کی چینجز آئے ہیں, اور اس سے مختلف سیکٹرز افیکٹ ہوئے ہیں. جیسے امپلائمنٹ چینج ہوئی, اربن ڈیولپمنٹ چینج ہوئی, انٹرنیشنل ریلیشنز بھی چینج ہوئے. تو ایک چینج کے آنے کی وجہ سے مختلف چینجز آتے ہیں. کنٹمپریری پرسپیکٹو میں یہ بھی ہے کہ اس میں گلوبلائزیشن کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے, ڈیجیٹل سوسائٹی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے, اور انوائرمنٹل سوشیولوجی کو بھی دیکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی انوائرمنٹل کرائسس ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ پاکستان کے لاہور جیسے سٹی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ ایئر پولوشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ایئر پولوشن کے بڑھنے کی وجہ سے ہی جو سوسائٹل چینجز کیے جاتے ہیں. اب لوگوں نے اپنے لائف سٹائلس ڈفرینٹ بنا لیے ہیں, گورنمنٹ بھی مختلف قسم کی انوائرمنٹل پالیسیز وغیرہ بنا رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے مین فیکٹر کیا ہے؟ انوائرمنٹل ایشو کا فیکٹر ہے.
اینتھنی گڈنز ایک دیتے ہیں اسٹرکچریشن تھیوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے جتنے بھی کنٹمپریری پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں ایک تو ہم لوگ انڈیویجولس کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی کہ انڈیویجولس کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے بھی سوشل چینج آتے ہیں. یہ سوشل اسٹرکچرس کو انفلوئنس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے سوشل چینج آتا ہے. جیسے اب انڈیویجول لیول پہ جتنی ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں نا، مختلف قسم کے جو شہری ہوتے ہیں وہ مل کے مجبور کرتے ہیں گورنمنٹ کو پالیسیز چینج کرنے میں. سوسائٹل چینجز پھر آتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن تک ایکسیس اب امپروو کیسے ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں انڈیویجولس کی ہی ایفرٹ تھی، انہوں نے مختلف قسم کی تحریکیں چلائی تھی. تو کنٹمپریری پرسپیکٹیو میں یہ بھی ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بعد کنٹمپریری پرسپیکٹیو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سوشل چینج ہوتا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ امپروومنٹ کی طرف ہی جائے، ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار اچھے چینجز آتے ہیں، پروگریسو ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ریگریسو ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری سوسائٹی پیچھے موو کر جاتی ہے. برے چینجز ہوتے ہیں، نیگیٹو چینجز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بات کی تھی، اس میں جتنی بھی ایک پروگرس ہوئی، ایک تو یہ پروگریسو چینج ہے، دوسری طرف اس کے اندر کچھ ریگریسو چینجز بھی ہیں. ریگریسو چینج یہ ہے کہ ڈیجیٹل جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے ایگریکلچر کی طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چینج کے آنے کی وجہ سے اس میں کچھ پروگریسو بھی چینجز ہوتے ہیں، کچھ ریگریسو چینجز بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد سوشل موومنٹس اینڈ چینجز، کچھ چینجز سوشل موومنٹس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. سوشل موومنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مختلف انڈیویجولس کا جو گروپ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سوشل موومنٹس ہوتی ہے یہ کلیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف انڈیویجولس ایک گروپ بنا لیتے ہیں جب وہ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی اس کنڈیشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ سوشل چینج لانے کی ضرورت ہے، تو وہ پھر اکٹھے مل کے کوئی موومنٹ یا کوئی تحریک چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ موومنٹس اس وجہ سے چلتی ہیں جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یا کسی سوشل اسپیکٹ کو بدلنا چاہ رہے ہوں، یا کوئی پالیسی کو نہ ماننا چاہ رہے ہوں، یا کسی پالیسی کو ختم کروانا چاہ رہے ہوں، تو زیادہ تر تب یہ والی موومنٹس ہوتی ہیں. جیسے پاکستان میں جو لائر موومنٹس ہوئی تھی، جس کو ہم لوگ موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف جوڈیشری بھی بولتے ہیں، یہ ایک سوشل موومنٹ تھی، اور اس کا یہ افیکٹ ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا. تو ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موومنٹس کس طرح سے اتنا بڑا پولیٹیکل چینج لے کے آئی ہیں. تو سوشل موومنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ چینجز لے کے آتی ہیں. سوشل موومنٹ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریسورس موبلائزیشن کے اوپر. یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مالی امداد یعنی کہ مالی طور پہ آپ کے پاس ریسورسز موجود ہو، پیسہ موجود ہو، ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس ہیومن کیپٹل یعنی کہ زیادہ لوگ بھی موجود ہوں، وقت بھی ہو، آپ کے پاس اسکلز ہوں کہ آپ لوگ ان سارے لوگوں کو آرگنائز بھی کر سکیں، اور میڈیا تک بھی آپ لوگوں کے پاس ایکسیس ہو، تب بھی آپ لوگوں کی موومنٹس کامیاب ہو سکتی ہیں، تاکہ آپ لوگ ایک اچھے طریقے سے اپنے موومنٹ کا میسج لوگوں تک پہنچا سکیں اور آپ لوگ چینج لا سکیں. پاکستان تحریک انصاف نے جو جنرل الیکشنز میں جو ایک کامیابی حاصل کی تھی، یہ اسی وجہ سے تھی کہ انہوں نے اپنے ریسورسز کو موبلائز کیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا تھا سپورٹ وغیرہ کرنے کے لیے، اپنی ریلی وغیرہ کی کوریج دینے کے لیے. اچھا، سوشل موومنٹس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ اس سے ہمارا پبلک اوپینین بھی چینج ہو جاتا ہے اور پالیسی بھی چینج ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایشو موجود ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر لیکن لوگوں کو موجود نہیں ہوتا، تو سوشل موومنٹس جب چلتی ہیں تو لوگوں کو اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ ایشو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، لوگوں کا پورا پرسیپشن، لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، اور اس طرح سے پھر پالیسیز بھی گورنمنٹ کو بدلنا پڑتی ہیں. آج کل کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہ زور دیتی ہیں نئی سوشل موومنٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، آج کل جو موومنٹس چلائی جاتی ہیں نا وہ سوشل یا کلچرل ایشوز پہ چلائی جاتی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ صرف اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہی چلائی جاتی ہیں. لیکن آج کل جو موومنٹس ہوتی ہیں یہ کیونکہ سوشل اور کلچرل موومنٹس ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے یہاں بڑا سوشل چینج آتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں کلائمیٹ چینج اویئرنیس دینے کے لیے جتنا بھی ہمارا کلائمیٹ چینج اس کے بارے میں ایک موومنٹ چلائی تھی ایک گروپ میں، اور وہ موومنٹ اس کا نام رکھا گیا تھا کلائمیٹ ایکشن پاکستان. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے ملک میں سوشل موومنٹس چلائی جاتی ہیں. سوشل موومنٹس کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کاؤنٹر موومنٹس بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان موومنٹس کے خلاف کوئی اور بھی موومنٹس چلا سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوشل چینج دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہوگا سوشل چینج کہ جو پہلے والی جو موومنٹ چلائی تھی جن لوگوں نے، یا تو ان کی بات مانی جائے گی، یا کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بالکل الٹا کام کیا جائے گا. جو دوسری جو ان کے خلاف بات چلی تھی نا، جو ان کے خلاف جن لوگوں نے موومنٹ چلائی تھی، ان کی وہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گی. تو یہ دو طرح کی چینجز آ سکتے ہیں. جیسے اب پاکستان کی اگر ہم لوگ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ویسی آئیڈیالوجی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نا اسلامائزیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے خلاف موومنٹس چلائی جاتی ہیں، سیکولرائزیشن اور لبرلائزیشن چاہیے اب لوگوں کو. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لبرلائزیشن والے موومنٹ چلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسلامائزیشن کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دو طرح کی ایک دوسرے کے خلاف ہی موومنٹس جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے نیگیٹو سوشل چینج بھی ہمارے ہاں آ سکتا ہے، دنگے فساد ہونا اور یہ لڑائیاں جھگڑے ہونا. یہ اس میں صرف آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہونا چاہیے، باقی MCQs اور کوسچن آنسر آپ لوگ اس کو ایزیلی کر لیں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ. اللہ